مرحومہ سید شمیم الحسن نقوی مرحوم، ڈاکٹر سید ندیم الحسن نقوی مرحوم، بیگم و خلیفہ سید سعادت حسین مرحوم اور تمام اموات خلیفہ خاندان کو ہدیہ فرما دیجیے، بڑی نوازش ہوگی۔ اوپر آئے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کہ 33ویں سورہ مبارکہ احزاب کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. یہ 2 آیتیں بجائے خود بے پناہ مطالب کی حامل ہیں. گزشتہ شب تقریباً گفتگو تمہید میں گزر گئی. ایک اہم نکتہ یہ عرض کیا گیا آپ کے سامنے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. سورہ مبارکہ احزاب میں بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی. سورہ مبارکہ احزاب یہی ہے جو اس وقت موجود ہے، قرآن یہی ہے جو اس وقت
موجود ہے۔ قرآن کی شان اعجاز بے پناہ ہے۔ کتنے لحاظ سے قرآن معجزہ ہے، اب تک ذہن بشری ان تمام جہات اعجاز قرآنی کا بھی احصاء کرنے کے قابل نہیں ہو سکا، اور اگر ذہن بشری احصاء کر بھی لے، اگر ذہن بشری احصاء کر لے تو پھر معجزہ کہاں رہ جائے گا؟ قرآن معجزہ ہے، بے پناہ معجزہ ہے، اور کتنے جہات سے معجزہ ہے، یہ بات بھی قابل حصر نہیں ہے۔ جو حضرات، مجھے ایک فاصلے پر ایک عمامہ نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ عالم دین ہیں، علماء کی جگہ صدر مجلس میں ہوتی ہے، آگے تشریف لے آئیں، اس طرف تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھیے۔ بعض حضرات نے، بلکہ بعض نہ کہوں بیشتر ان علماء نے جنہوں نے قرآن مجید کے شان اعجاز پر بحث کی ہے، انہوں نے اس کی شان اعجاز کو اس کی فصاحت و بلاغت میں منحصر قرار دیا ہے۔ یہ ناچیز طالب علم ہمیشہ اس رائے سے اختلاف کرتا ہے۔ قرآن مجید معجزہ فصاحت و بلاغت بھی ہے، لیکن معجزہ فصاحت و بلاغت ہی نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور بھی معجزے ہیں ہمارے پاس۔ قرآن مجید معجزہ علم بھی ہے، قرآن مجید معجزہ ہدایت بھی ہے، قرآن مجید ان علوم کو دامن ذہن بشری میں منتقل کرنے والا ہے جو قرآن مجید کے نزول سے پہلے ذہن بشری جن سے محروم تھا۔ یہ بہت بڑی بحث ہے۔ مولانا تشریف فرمائے نجف اشرف میں 2 سال یا 3 سال قبل میں نے مدرسہ غربیہ میں گفتگو کی تھی اور گزارش کی تھی کہ علوم القرآن کے عنوان سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی سخت ناقص ہیں۔ ابھی علوم القرآن کے عنوان سے بالکل نئے سرے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علوم القرآن کے ضمن میں جو کتابیں بھی ہیں، ان میں جن علوم کو پیش کیا گیا ہے وہ دراصل وہ علوم ہیں جو متن قرآن کی قرأت میں مدد کرتے ہیں۔ بس وہ علوم جو متن قرآن کے بطون سے متولد ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، ہمیں ان علوم القرآن کی جستجو ہے۔ یہ بالکل الگ بحث ہے۔ اسکالرز کے لیے، علوم القرآن سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اہم بحث ہے، لیکن اس وقت اس بحث کو چھیڑنے کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت میں ان آیات کے
حصار میں رہتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ احزاب کا مطالعہ کیجئے تو عجب کیفیت حاصل ہوگی آپ کو، اور اپنے مومن ہونے پہ ناز کریں گے آپ۔ شرف ایمانی کوئی کم شرف ہے؟ اس کائنات میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان جو سب سے بڑا شرف حاصل کر سکتا ہے وہ شرف ایمان ہے، اور جس کا ایمان اجزائے ایمانی کے لحاظ سے جتنا کامل تر ہوگا وہ اتنا ہی شریف تر اور عظیم تر ہوگا، اجزائے ایمانی کے لحاظ سے۔ تو سب سے بڑا شرف ایمان ہے، مومن ہونا، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ عظیم ترین حقیقت ہے، اس میں پوشیدہ اہل ایمان ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب میں شروع ہوتا ہے سورہ کس خطاب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں۔ کیا مقام سخن ہے! وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھیے کافروں کی اور منافقوں کی ہرگز بات نہ سنیں۔ اللہ اکبر۔ جب باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، یہ بتائیے کہ وہ اللہ جو سورہ احزاب میں فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ اللہ کا لحاظ کریں اور کسی کافر اور منافق کی بات نہ سنیں، وہ رسول کو کسی کافر ہی کی کفالت میں دے دے گا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد قرآن پڑھیں اور میرے ساتھ پڑھیں، قرآن پڑھیں اور مکتب حسینی میں پڑھیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا لحاظ کریں۔ یہ اتق اللہ یا اتق اللہ کا یہ ترجمہ یاد رکھیے گا، گرہ میں باندھ لیجئے گا۔ اتق اللہ، خدا کا لحاظ کرو، یہ ترجمہ نہ کیجئے گا کہ خدا سے ڈرو۔ اب زبان کی مجبوری ہے، لفظ چیز بھی استعمال میں نے ہی کیا تھا تاکہ بچوں کو بھی یاد رہ جائے۔ بچوں کو تو چیز ہی چاہیے ہوتی ہے، بچوں کو بھی یاد رہ جائے اللہ ڈرنے کی چیز نہیں، محبت کرنے کی چیز ہے۔ اللہ اللہم صل
اللہ رحیم، اللہ رحمان، اللہ کریم، اللہ رؤوف، اللہ شکور، اللہ کے اسماء حسنہ گنتے چلے جائیے. آپ بتائیے کہیں پہ خوف لاحق ہوتا ہے؟ جیسے جیسے اسماء حسنہ کی تلاوت کریں گے وہ دل سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اللہ سے کیسا خوف؟ اللہ سے محبت کیجئے، اللہ کا لحاظ کیجئے. اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو. سورہ احزاب میں تقریباً 5 مرتبہ یا ایھا النبی آیا ہے، اور تقریباً 6 مرتبہ یا ایھا المؤمنین آیا ہے. یعنی گویا سورہ مبارکہ احزاب 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھا نبی سے خطاب ہے، آدھا مومنین سے خطاب ہے. یہ سورہ احزاب. اور کیا کیا مقامات ہیں اس میں. سورہ احزاب میں آپ کے مراتب و مقامات بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب اور مقامات بھی ہیں. مثلا اسی سورہ احزاب میں ایک مقام پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہ سورہ احزاب ہے. کیا ترجمہ ہے؟ عجب مقام سخن ہے، عجب مقام سخن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو. یہاں ایک لفظی بحث کی مدد سے ایک مطلب آپ تک منتقل کروں. ذکر بڑا جامع مفہوم ہے، لیکن عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا ہے اس ذکر پر جو زبان سے کرتے ہیں، اور جو یاد دل میں قائم رہتی ہے اسے ذکر کہتے ہیں. ذکر اور ذکر. ذکر وہ یاد ہے جو دل میں رہتی ہے، ذکر وہ تذکرہ ہے جو زبان پہ رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو ذکر کرو، ذکر کثیر، کثرت سے ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، اور صبح و شام میری تسبیح کرو. اجل جب کہا جاتا ہے صبح و شام تسبیح کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، بکرہ یعنی صبح، اصیل یعنی شام. یہ محاورہ ہے، آپ کی زبان میں بھی ہے، دنیا کے بیشتر زبانوں میں جب کہا جائے یہ کام صبح و شام کرو، یعنی صبح اور شام کے درمیان جو وقت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی مسلسل کرو، انقطاع نہ ہو. یہ نہیں کہ صبح کر لیا رسمن، شام کر لیا رسمن اور باقی وقت فراموشی کے عالم میں گزارا، تو پھر یہ ذکر نہیں ہوا. صبح سے شام تک ذکر کرو، مسلسل ذکر کرو، مسلسل تسبیح کرو. ذکر اور تسبیح کے مراتب ہیں. ایک ذکر وہ ہے جو ذکر جلی ہے، ایک ذکر وہ ہے جو ذکر خفی ہے، ایک ذکر وہ ہے جو ذکر اخفا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو مقام سر میں ہوتا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو عملی ذکر کہلاتا ہے. اشرف ترین ذکر کون سا ہے؟ زبان سے ذکر یا کوئی اور ذکر؟
اشرف ترین کون سا ہے؟ دست ادب جوڑ کے ایک بات کی طرف متنبہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. زبان سے ذکر کرنے کی عادت اگر صرف پڑ جائے بغیر ارادہ بغیر توجہ تو کبھی کبھی انسان عظیم ترین جسارتوں کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ زبان پر تو نام حق ہوتا ہے، دل حق سے غافل ہوتا ہے. یہ جسارت ہے، یہ گستاخی ہے. زبان پر عادتاً ذکر ہے مگر دل کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، خیال میں کوئی نعوذ باللہ گناہ ہے یا عملاً کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے اور زبان پر ذکر خدا ہے. اگر عادتاً صرف ذکر زبان پر رہا تو اسی لیے کہا جاتا ہے افضل ترین، اشرف ترین، قوی ترین، مؤثر ترین ذکر وہ ہے کہ چاہے زبان خاموش ہو مگر یاد خدا ایسی راسخ ہو کہ انسان کسی نافرمانی کو انجام دینے ہی نہ پائے. اصل یاد خدا یہ ہے کہ خدا کو یاد کر کے انسان گناہ سے کنارہ کش ہو جائے. جب سامنے گناہ کرنے کا موقع ہو، جب کوئی بھی حائل نہ ہو، کوئی بھی حارج نہ ہو، کوئی بھی رکاوٹ درمیان میں نہ ہو، انسان گناہ کے لیے آزاد ہو، اس وقت یاد خدا کر کے گناہ سے باز رہے. یہ ہے ذکر. اصل ذکر یہ ہے، کوئی نہیں. اصل ذکر یہ ہے کہ خدا کی یاد ہو ایسے لمحے میں جب کوئی اور روکنے والا نہ ہو، جب کوئی گناہ سے باز رکھنے والا نہ ہو، اس وقت یاد الہی گناہ سے باز رکھے. یہ ہے معراج ذکر. عام بندوں کے لیے، ہم جیسے خاکی اور خاطی گناہگاروں کے لیے معراج ذکر یہ ہے، یاد حق، یاد خدا. ذکر، یاد خدا، یاد حق. یاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یاد محبوب، یاد معشوق. کیا معنی ہے؟ یعنی جو چیز محبوب اور معشوق کے مزاج کے خلاف ہے وہ ہم انجام نہ دیں. جو چیز معشوق کے مزاج کے خلاف ہے وہ ہم انجام نہ دیں. یہ ہے کمال. سامنے بیٹھے ہیں تو واہ واہ سبحان اللہ، حسن پر فدا ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو معشوق کی جو بھی خواہشیں ہوں، جو بھی آرزویں ہوں، سب پامال. ہم جو چاہتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں. یہ چیز آداب عشق کے خلاف ہے. آداب عشق کے خلاف ہے یہ بات. چاہے معشوق سامنے ہو یا نگاہوں سے اوجھل ہو. مزاج عاشق کا مزاج ذوق معشوق کے سانچے میں ڈھل جائے. مزاج آپ کا، مذاق معشوق کا. اس کا ذوق کیا چاہتا ہے، اس کا معیار آپ کو کس جگہ دیکھنا چاہتا ہے. تو اب بتائیے خدا آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ خدا جس نے آپ کو پیدا ہی کیا احسن تقویم میں، جس نے بنایا ہی بہترین سانچے میں، جس نے پوری کائنات سجائی سنواری آپ کے لیے، سورج کو روشن کیا آپ کی خاطر، ماہتاب کو روشنی کا سفیر بنایا آپ کی خاطر، ستاروں سے آسمانوں کو سجایا آپ کی خاطر،
تمام تر زندگی کی توانائیوں کو زمین میں سمیٹ کے سمو کے رکھ دیا آپ کی خاطر، اور اس کے بعد آپ کو تمام تر کمالات آپ کے وجود میں سمیٹ کر سمو کر ودیعت کر کے امکانات کمال آپ کی ذات میں پنہا کر کے آپ کو اس دنیا میں بھیجا. وہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوگا؟ اللہ آپ کو کس بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس بلندی پہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ اپنے لیے جتنے بھی کمالات کا تصور کر سکتے ہو، آپ اپنے لیے جتنی بھی بلندیوں کا تصور کر سکتے ہو، آپ اپنے لیے جتنی بھی رفعتوں کا تصور کر سکتے ہو، آپ اپنے لیے جتنی بھی شرافتوں اور کرامتوں کا تصور کر سکتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کا معیار اس سے کہیں بلند ہے. اس لیے آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ آپ کو آپ کے معیار سے کمال عطا کرے یا وہ آپ کو اپنے معیار سے کمال عطا کرے؟ بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے بھی سوچ لیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ نے اپنے لیے ایک معراج کمال تصور کر لیا ہے. آپ کیا، آپ کا علم کیا، آپ کا ویژن کیا، آپ کی عقل کیا، آپ کی رسائی کیا، آپ نے اپنے لیے ایک کمال تصور کر لیا ہے اور اللہ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو اس آپ کے طے کیے ہوئے کمال تک پہنچا دے. جبکہ اللہ نے اس سے کہیں بلند تر کمال آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے مقام دعا میں اس کے معیار کمال تک پہنچنا ہے یا اس کو اپنے معیار کمال کا پابند بنانا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تصور کر رہے ہیں آپ؟ بات واضح ہے، روشن ہے. ایک طرف اللہ کا معیار، اللہ کا کمال، اس کا طے کردہ ہوا درجہ کمال، اور ایک طرف ہم نے اپنے اپنے طور پر اپنی ناقص معلومات، اپنے ناقص علم، اپنے ناقص ویژن کی بنیاد پر ایک ہدف، ایک مقرر، ایک منزل، ایک ٹارگٹ مقرر کر لیا ہے اور پھر ضد کرتے ہیں یا اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے. اللہ چاہتا ہے آپ کو آسمان پر پہنچائے، آپ چاہتے ہیں آپ کھجور میں اٹکے رہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والی. چونکہ آپ کو کھجور سے اونچا کوئی درخت نظر نہیں آتا ہے نا. مقام دعا میں حوصلہ بلند رکھیں اور اس کی یاد کو برقرار رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان لانے والو، ذکر حق کرو، ذکر خدا کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی یاد قائم رکھو اور ذکر کثیر کرو اور اس کی تسبیح و تنزیہ کرو صبح و شام مسلسل. اب ایک تسبیح یہ ہوتی ہے کہ آپ زبان سے کہیں سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا، بڑی اہم بات آ گئی. یہ مجلسیں چوتھے امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں منعقد ہوتی ہیں. یہ مجلسیں ان حضرت کی یاد میں منعقد ہوتی ہیں، تو اس لیے دعا اور ذکر اور عبادت کے اسرار اور رموز اور آداب اور شرائط پر بھی گفتگو ہوتی رہے تو اچھا ہے.
مسلسل اس کی تسبیح کرتے رہو، تنزیہ کرتے رہو۔ تسبیح و تنزیہ کے معنی کیا ہیں؟ تسبیح و تنزیہ کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ کی پاکی کا تصور کیا ہے آپ کے پاس؟ اللہ پاک ہے یعنی کیا؟ کن چیزوں سے پاک ہے؟ کیا نعوذ باللہ جو آلودگیاں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں وہ متصور بھی ہیں وہاں پر؟ نہیں، وہ جسم نہیں رکھتا، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مکان و مکانیات سے منزہ ہے، زمان و زمانیات سے منزہ ہے، مادہ و مادیات سے منزہ ہے۔ ہر وہ کمال جو مخلوق کے لیے کمال ہے اس کے لیے نقص ہے۔ جو ہمارے آپ کے لیے کمال ہے اس کے لیے نقص ہے۔ تو پھر اس کی پاکی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ معنی یہی ہے ایک لفظ میں، ایک جملے میں، کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوقات پر قیاس نہ کرو، حق سبحانہ و تعالیٰ کو منزہ سمجھو، اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اچھا، حق سبحانہ و تعالیٰ کو منزہ سمجھنے اور تسبیح کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں۔ یہ زبان کا ذکر ہے، یہ زبان کی تسبیح ہے۔ اب ظاہر ہے یہ مکتبی بالکل بات ہو جائے گی، مگر بچوں اور جوانوں کے لیے کہتا چلوں تو اچھا ہی ہے کہ یہ ہماری روحانی اور نورانی اور مذہبی ثقافت کے کلیدی الفاظ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، وہ اصطلاحیں ہیں جو ہمارے بچوں کو یاد رہنی چاہیے۔ مثلا تسبیح کے معنی ہیں ظاہری طور پر لفظی اعتبار سے، وہ ڈکشنری میننگ تو ہیں اپنی جگہ، تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، مگر ایک اصطلاح یہ بھی ہے تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار کہتے رہنا۔ یہ لفظ سبحان اللہ کی تکرار کرنا یہ ہے تسبیح۔ لفظ الحمدللہ کی تکرار کرتے رہنا ہے تحمید۔ تحمید۔ لفظ لا الہ الا اللہ کو مکرر کہتے رہنا ہے تہلیل۔ لفظ اللہ اکبر کو برابر کہتے رہنا ہے تکبیر۔ یہ سب ذکریات کی اصطلاحیں ہیں، تہلیل، تسبیح، تحمید، تمجید، یہ سب چیزیں جو ہیں کہتے نہیں ہیں فرشتوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے ایسے فرشتے خلق فرمائے ہیں کہ جب سے وہ خلق ہوئے ہیں کوئی تحلیل کر رہا ہے تو مسلسل تحلیل کر رہا ہے، کوئی تحمید کر رہا ہے تو مسلسل تحمید کر رہا ہے، کوئی تکبیر میں مصروف ہے تو مسلسل تکبیر میں مصروف ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے تو مسلسل تسبیح کر رہا ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اصل میں اگر وہ جملہ یاد ہو معصوم کا، معصوم نے کہا کہ ہم نے تسبیح الہی کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، ہم نے تحمید کی تو ملائکہ نے تحمید کی، ہم نے تقدیس کی تو ملائکہ نے تقدیس کی۔ اس کو ایک مکتبی سطح پہ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نور مبارک مصطفی نے کہا سبحان اللہ۔ جن فرشتوں نے سبحان اللہ یاد کر لیا وہ قیامت تک اب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا دلاویز تھا یہ فقرہ، اتنا دل نشیں تھا یہ فقرہ، اتنا جذاب تھا لہجہ مصطفیٰ۔ نور مصطفیٰ کا لہجہ اتنا جذاب تھا کہ جیسے ہی سبحان اللہ کہا فرشتوں کی ایک بڑی جماعت جذب ہو گئی اسی ذکر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا غرق ہوئے تسبیح میں کہ بعد میں جب انہوں نے کہا الحمدللہ تو انہیں گویا وہ سنائی ہی نہیں دیا،
وہ سبحان اللہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ فرشتوں کا تھا، اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسرا گروہ تھا، اس نے غور سے سنا، کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کچھ کہا ہے۔ سبحان اللہ کے بعد کہا الحمدللہ، اس کے بعد کہا ولا الہ الا اللہ، سب لا الہ الا اللہ کہتے رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر مصطفیٰ نے کہا اللہ اکبر۔ اب جس کے کانوں تک آواز پہنچی اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ انسانوں، تمہارے لیے لطف مصطفیٰ اور لطف حق یہ ہے کہ چاروں فقروں کو ملا کر کہنے کی تاکید کی گئی اور کہا گیا یہ کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہی ذکر کثیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ذکر مبارک ذکر کثیر ہے، یہ ذکر مبارک ذکر کثیر ہے۔ روایات میں دو اہم ترین مصداق ذکر کثیر کے ہیں۔ روایات میں دو مصادیق ذکر کثیر کے ہیں۔ حکم دیا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو ذکر حق کرو، ذکر کثیر، ذکر کثیر۔ اور ذکر کثیر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کثیر ہے۔ اس لیے اگر ایک درجہ تعمیل ارشاد کا حاصل کرنا ہو، حکم ہے حق کا، اذکروا صیغہ امر کا ہے، سبحوا صیغہ امر کا ہے، امر ہے حکم ہے تو بجا لانا ہے۔ اب جب بجا لانا ہے تو کم سے کم کون سی مقدار ہو سکتی ہے کہ یہ ادا ہو جائے واجب؟ تو یہ لطف معصوم تھا کہ اس ذکر کو نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں شامل کیا۔ یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہا دیکھو روزانہ صبح طلوع آفتاب کے وقت اور شام کو غروب آفتاب کے وقت کم سے کم 10 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیا کرو۔ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، کوئی بہت بڑا ذکر تو نہیں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ذکر تو بڑا ہے لیکن طویل، جس سے آپ تھک جائیں، نعوذ باللہ اکتا جائیں، اس اعتبار سے کوئی ایسی چیز تو نہیں گزارش کر رہا ہوں۔ یہ ذکر مبارک ذکر کثیر کا مصداق روزانہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام، کوئی مشکل ہے؟ پابندی ناغہ نہ ہو۔ جو لوگ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں وہ یاد رکھیں کس فرش پہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ فرش ہے جہاں عباس کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عباس امام وفا، جو عہد کرو اس کی وفا کرنا، بے وفائی نہ ہو، نعوذ باللہ بد عہدی نہ ہو، جو عہد کریں اسے پورا کریں۔ کوئی بہت سنگین عہد نہیں لے رہا ہوں، بس یہ ذکر حق ہے، یہ تسبیحات اربعہ جو مصداق ذکر کثیر ہے، اسے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام، توجہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دین میرے اختیار میں ہے یا آپ کے اختیار میں ہے؟
دین میرے اختیار میں ہے یا آپ کے اختیار میں؟ جو بات روایت میں ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اپنے ذوق سے تعداد نہ گھٹائیں بڑھائیں. آپ صلوات پڑھیں محمد والے. ذکر کثیر کا ایک مصداق یہ ہے، ذکر کثیر کا دوسرا مصداق یاد ہے نا؟ یہ کیا تھا اس ذکر میں؟ جز کیا تھا؟ ایک جز تسبیح ہے، ایک جز تحمید ہے، ایک جز تکبیر ہے، ایک جز تحلیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 جز کا یہ ذکر کثیر ہے. ایک اور مصداق ہے، وہ ہے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ. روایت معصوم ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں. کل کہہ چکا ہوں، جھوٹی روایت بیان کرنے والوں پہ لعنت ہے. روایت میں کمی اور بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہے. دین ہے، شاعری نہیں ہے. شاعری شریعت نہیں ہے. شاعری ہے، شریعت ہے. جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ جملہ یاد رکھو، مجبوراً مکرر عرض کرتا ہوں. ہماری قوم، ہماری ملت، مشرقی اقوام بطور عموم، ملت اسلامیہ بطور خصوص، یہ ملت بطور اخاص ڈوب گئی، غرق ہو گئی 2 بنیادوں پر: نری شاعری، کھوکھلی خطابت. شاعری کو آپ نے شریعت سمجھ رکھا ہے. میں مجبور ہوں کہ یہ مطالب مقرر عرض کروں. ابھی حیدرآباد میں گزارش کر کے آیا، کراچی میں گزارش کر کے آیا. مزاج کیا ہو گیا ہے؟ یہاں بہت سے حضرات ہوں گے کم سے کم شاعری کا ذوق رکھتے ہوں گے، شعراء ہوں گے، ادبا ہوں گے. شاعری ایک بڑا نفیس فن ہے. فن کا فن ہے، علم کا علم ہے. شاعری کھیل نہیں ہے جسے لڑکے کھیلیں. شاعری بھی فن ہے. یہ آتش کا مصرع ہے، میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی چونکہ میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا. انہوں نے لڑکے نہیں کہا ہے، لڑکا کہا ہے. شاعری کھیل نہیں ہے جسے لڑکا کھیلے. ایک نسخے میں یوں ہی مصرع ہے. اب میں تو اس مصرے کو یوں پڑھتا رہا ہوں کہ شاعری کھیل نہیں ہے جسے بچے کھیلیں. اور دوسری جگہ دوسرا مصرع اور اسی استاد شاعر آتش نے کہا ہے کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. شاعری فن ہے، علم ہے. کون سا فن ہے، کون سا علم ہے؟ شاعری میں بطور خاص الفاظ کو تولا جاتا ہے. کس چیز کو تولا جاتا ہے؟ الفاظ. یہ لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے، یہ لفظ تولا جاتا ہے. کتنی لطیف شے ہے شاعری، کتنا نازک فن ہے. اور لفظ کو تولنے کا ہنر ہے، لفظ کو تولنے کی اپنی ترازو ہے. جو لوگ علم عروض یعنی شاعری کی وزنی پیمائش کا علم عروض، فاعل 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 فعول 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 مستفعل 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 مستفعل، یہ افاعیل و تفاعیل، یہ ارکان، یہ بحور، یہ پورا ایک علم ہے. جو لوگ یہ علم نہیں جانتے اور شاعری کرتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. ان کو کبھی معیاری شاعر کا درجہ نہیں ملتا. واضح ہے؟ اور اگر مجھ جیسا کوئی مولوی ہو جسے بالکل ہی یہ فن نہ آتا ہو
تو شعراء ادبا جو مستند شعراء ہیں وہ اپنی صف میں مجھے بٹھائیں گے؟ نہیں بٹھائیں گے۔ کیسی صفائی سے آپ نے کہہ دیا میرا دل ٹوٹ گیا۔ مگر بات تو سچی ہے۔ اگر مجھے یہ فن نہ آتا ہو تو شعراء اپنی صف میں مجھے نہیں بٹھائیں گے۔ مجھے شاعری کا فن بنیادی عروض اور قافیے کا علم نہیں آتا تو آپ مجھے اپنی صف میں نہیں بٹھائیں گے۔ آپ کو شریعت کا علم نہیں آتا تو آپ کو ہم اپنی صف میں کیسے بٹھا لیں؟ آپ نے عربی زبان نہیں پڑھی، آپ نے منطق نہیں پڑھی، آپ نے فلسفہ نہیں پڑھا، آپ نے اصول فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، آپ نے فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، آپ نے اصول حدیث نہیں پڑھے، آپ نے علم درایت الرجال کو حاصل نہیں کیا، آپ نے تفسیر کا علم اصول تفسیر کے ساتھ حاصل نہیں کیا، آپ نے تعویل کا علم اصول تعویل کے ساتھ حاصل نہیں کیا، آپ نے اصول عقائد کا مطالعہ نہیں کیا، پڑھا نہیں، آپ نے علم کلام حاصل نہیں کیا۔ یہ تمام علوم آپ نے حاصل نہیں کیے صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، شاعری اچھی کرتے ہیں، تو کیا آپ کو دین میں دخل دینے کا حق حاصل ہو گیا؟ شاعری کیجئے، فتوے نہ دیجئے، جوانوں کو گمراہ نہ کیجئے۔ اور یہی بات خطبہ سے عرض کرتا ہوں، آپ خطیب ہوں گے بہت اچھے، جب تک آپ ہمارے مولا کا ذکر کریں گے وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، ہم آپ کے لبوں کو چومنے کے لیے حاضر ہیں۔ مگر جہاں آپ نے حد سے تجاوز کیا، آپ ذاکری کریں، فضائل بیان کریں، مصائب بیان کریں، مگر شریعت کے معاملات میں فتویٰ نہ دیں، ورنہ حدیث پیغمبر ہے جو متواتر ہے اور ان لفظوں کے ساتھ وارد ہوئی ہے، من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو علم شریعت کے بغیر فتویٰ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اصول ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، آپ شریعت کے مسائل شاعری سے حل کرنا چاہتے ہیں؟ شریعت کو شاعری کی روشنی میں طے کریں گے آپ؟ کتنے شعراء ہیں جنہوں نے اپنی غزلوں میں، شعروں میں درد دل کی دوا بیان کی ہے؟ مداوائے درد دل ہر شاعر بیان کرتا ہے، تو پھر جتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں سب کی دکانیں بند کروا دیجئے۔ شعراء کے پاس ہے نہیں ہے؟ کس قدر جزم سے، کس قدر حنک کے ساتھ، کس طنطنے کے ساتھ، یا کس دلسوزی کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ درد دل کی دوا بیان کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کا خلوص اپنی جگہ، آپ کی دلسوزی اپنی جگہ، آپ کی شاعری اپنی جگہ، آپ کا تخیل اپنی جگہ۔ یہ جو اس پسلیوں کے پیچھے قلب صنوبری ہے، اسے اگر درد لاحق ہو گیا تو آپ کی شاعری سے اس کا مداوا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا۔ تو شاعری کو الگ رکھنا پڑے گا، زندگی کو الگ۔ اسی طرح آپ میں جذبات ہیں، آپ میں عقیدت ہے، آپ میں محبت ہے، آپ فضائل کی شاعری کرتے ہیں، آپ مصائب کی شاعری کرتے ہیں، مگر دین ہے، دین کے اصول و فروع اور شریعت کے مسائل اور عبادات و معاملات کے مسائل شاعری سے حل نہیں ہوتے، قال اللہ قال رسول اللہ کی روشنی میں حل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ انتشار برپا نہ کریں ملت کے اندر، پہلے ہی سے کیا کم انتشار ہے، پہلے ہی سے کیا کم تفرقہ ہے۔
آپ مزید ہر شخص اپنے جذبات میں کچھ بات کہہ رہا ہے اور ایک نیا مسلک وجود میں آ رہا ہے. دین دین ہے. مثلا نماز ہے. نماز ہے. نماز میر تقی میر یا غالب کا مصرع نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہے مصرے پہ مصرے لگاتے چلے جائیں. دین ہے. ہم پابند ہیں اس نماز کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی. جتنے اشہدو ان علی ولی اللہ کہنے والے ہیں مزید اپنے صفوں میں تفرقہ برپا نہ کریں. علی ولی ہیں خدا کے، علی محافظ ہیں قرآن کے، علی محافظ ہیں دین کے. کل میں عرض کر چکا ہوں قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ علی موجود تھے. ہم نماز میں بھی تحریف نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم غلامان علی زندہ ہیں. مولا کیا چاہتے ہیں، مولا نے کیسے نماز پڑھی، فقہا طے کریں گے. فقہا طے کریں گے. ایک صاحب نے ابھی حیدرآباد میں ممبر کے قریب بیٹھے تھے، سوزخان، بہت اچھی سوزخانی کرتے ہیں. پروردگار انہیں عمر طولانی عطا فرمائے، عمر نوح عطا فرمائے. میں دو طرح سے دعائیں دیتا ہوں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض محاورے اس فقیر کے بعد زبان کا حصہ بن جائیں گے. جب کسی سے خوش ہوں آپ تو کہیں اللہ آپ کو عمر نوح عطا کرے، اور کسی سے ناراض ہوں تو کیا کہیں گے؟ موت کی دعا دینا تو مومن کی شان کے خلاف ہے. کہہ دیجئے اللہ آپ کو عمر شیطان عطا کرے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. ہم کسی کے مرنے کی دعا نہیں کرتے. ہمارے رب نے جب شیطان کو اس کی مانگی ہوئی بھیک دے دی، نہ اللہ کسی کی جان لینے کے در پہ رہتا ہے، نہ اللہ کا رسول، نہ اللہ کے رسول کے سچے جانشین. اسی لیے کبھی سوال نہ کرنا کہ اگر معلوم تھا کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے تو ان کو قتل کیوں نہیں کر دیا، ان کو قتل کیوں نہیں کر دیا. قتل کرنا ان کے شان کے خلاف تھا. بے اختیار بہت پرانا جملہ یاد آ گیا مجھے، میرا ہی جملہ ہے. یہ شعراء اپنے شعر بار بار سناتے نہیں شرماتے، ہم نہ اپنا جملہ دہرانے میں کیوں تکلف کریں. میں نے عرض کیا تھا یہیں لاہور میں پہلی بار غالباً 6B ماڈل ٹاؤن کی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کسی کا قتل کرنا مجبوری تھی، فضیلت نہیں. وہ چاہے مرحب کا قتل ہو، انتر کا قتل ہو، چاہے وہ عمرو ابن عبد ود کا قتل ہو، کسی کا قتل ہو، قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی. قاتل کرنا علی کی مجبوری تھی. علی موت کا پیغام لے کر نہیں، زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے. علی تھے.
علی ہیں، امیر المؤمنین، امام المتقین، وصی رسول رب عالمین، خلیفۃ اللہ، ولی اللہ الاعظم، آدم اولیاء اللہ، آدم اولیاء اللہ، آدم خاکی نہیں، آدم نوری۔ یہاں تک بات آ گئی ہے تو اپنی بوجھل نثر کے درمیان اپنے دو مصرے بھی سنا دوں۔ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو۔ علی علی ہے، علی علیہ السلام نے دین کی حفاظت کی ہے۔ آج ان کا نام لے کر دین میں تفرقہ پیدا نہ کریں۔ جہاں آقا نے کہا میرا نام لو وہاں لیجئے، جہاں آقا نے نہیں کہا نام نہ لیجئے۔ آپ کے کہیں نام نہ لینے سے، اگر آقا نے نہیں کہا ہے اور نام نہیں لے رہے ہیں تو یہی اطاعت ہے۔ آقا نے نہیں کہا نہیں لیتے، آقا نے کہا ہے لیں گے۔ آقا نے کہا گردن کٹا دو، گردن کٹا دیں۔ آقا نے کہا چپ بیٹھو، چپ بیٹھ گئے۔ آقا کے مطیع اور فرما بردار رہنا ہے یا سرکش؟ سرکش غلام کسی کو پسند نہیں آتا۔ اطاعت۔ روایتیں لے کے آ جاتے ہیں، جناب یہ روایت، یہ کتاب، وہ کتاب۔ معلوم ہوا جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں گویا مجتہدین نے تو پڑھی نہیں ہیں۔ چشم بددور، آپ نے جو پڑھ لیا وہ آغا سیستانی نہیں پڑھا، آپ نے جو پڑھ لیا وہ آیت اللہ بشیر نجفی نے نہیں پڑھا، آپ نے جو پڑھ لیا وہ آیت اللہ العظمی خامنئی نے نہیں پڑھا۔ ماشاءاللہ کیا مطالعے کی وسعت ہے، کیا فہم و فراست ہے۔ اور جس روایت سے آپ نے جو سمجھ لیا وہ نہیں سمجھ سکے، وہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے دین کے لیے، اور مجال ہے کسی میں جو کہے کہ ان کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہے۔ آپ کا عقد جن کے بتائے ہوئے صیغہ عقد سے حلال ہوتا ہے، ان کی شان میں تو گستاخی نہ کریں۔ سوچیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی تہذیب کا تقاضا کیا ہے، آپ کی ثقافت کا تقاضا کیا ہے۔ علماء کے خلاف لعن ہو رہا ہے، فقہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ ہم کسی فقیہ و مجتہد کو نہیں مانتے۔ یہ انکحتو مؤکلتی مؤکلکا، یہ سب کس نے سکھایا ہے آپ کو؟ آپ کے والد ماجد کا جب عقد ہوا تھا تو کس مولوی نے پڑھا تھا؟ وہ مولوی تشہد میں کیا پڑھتا تھا؟ حد سے آگے نہ بڑھیں، تہذیب اہل بیت سیکھیں، تہذیب علی ابن ابی طالب سیکھیں، تہذیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھیں۔ دین میں تفرقہ پیدا نہ کریں، مضبوط رہیں۔ جو بھی ولایت علی ابن ابی طالب کا عقیدہ رکھتا ہے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں۔ آج سے کوئی کسی کے خلاف ایک حرف نہ کہے۔ آپ کو متحد رہنا ہے۔ آپ کی زندگیاں، آپ کے مال، آپ کی آبرو، آپ کی نسل سب امانت ولایت محمد و آل محمد ہے۔ امام زمانہ کی امانت ہیں۔ آپ ایک دوسرے کا لحاظ کریں۔ یہ فقہا
آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی، نام کیا ہے؟ علی، نسب کیا ہے؟ حسینی۔ آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی، نام کیا ہے؟ علی، نسب کیا ہے؟ حسینی۔ سید حسینی، نام علی، زندگی وقف کر دی ہے دین حق کی حمایت کے لیے، اور آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا جس شیعی طاقت سے گھبرا رہی ہے، اس طاقت کا نام ہے خامنئی۔ یہ کیا کوئی چھپا ہوا راز ہے؟ یہ کوئی ڈھکی ہوئی بات ہے؟ امریکہ ایران سے حسد میں مبتلا ہے، اسرائیل ایران سے حسد میں مبتلا ہے، سعودی عرب ایران سے حسد میں مبتلا ہے، سب ایران سے حسد میں مبتلا ہیں۔ آپ یہ بتائیے، اچھا امریکہ کا مذہب تو عیسائی مذہب ہوگا یا وہ یہودیوں کے حصار میں ہے، اسرائیل کا مذہب یہودی مذہب ہے، حضرت سعودی عرب کا مذہب کیا ہے؟ کیوں ایران اور خامنئی کی مخالفت ہے؟ ایک طرف وہ ایران اور خامنئی کے مخالف، اور ایک طرف آپ خدا کا لحاظ کریں، رسول کا لحاظ کریں، بی بی زہرا کا لحاظ کریں، ائمہ اطہار کا لحاظ کریں، اپنی قوت کو پارا پارا نہ کریں، متحد ہو جائیں استقبال امام عصر کے لیے۔ شاعری اپنی جگہ ہے، خطابت اپنی جگہ ہے، ذاکری اپنی جگہ ہے، جو بھی مولا کا ذاکر و عزادار و ماتمدار ہے اس کی خاک قدم میرے آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم آپ سب کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دل سوزی کے ساتھ دست ادب جوڑ کے التماس کر رہے ہیں، غور کریں مسئلے پر، غور کریں مسئلے پر، آپس میں تفرقہ نہ کریں۔ کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی، نماز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تشہد جس طرح پڑھتے آئے ہیں ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے۔ یہ جو کلمہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں چہاردہ معصومین کا ذکر ہے، علی سے لے کر امام مہدی تک سب کا ذکر ہے، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت۔ سنیے، آپ تشہد کی بات کرتے ہیں، میں سورہ حمد کی بات کرتا ہوں۔ سورہ الحمد میں صراط المستقیم سے مراد کون ہے؟ قسم ہے قرآن کی، قسم ہے کعبے کی، قسم ہے مقام ختم نبوت کی، قسم ہے عرش الہی کی، قسم ہے کرسی الہی کی، قسم ہے لوح و قلم کی، صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب۔ علی ہے مراد۔ جس کو اس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہو مناظرہ کر لے، مباہلہ کرنا ہو مباہلہ کر لے۔ سنیں، صبر سے سنیں، علی ہیں۔ صراط مستقیم کون ہے؟ علی ہیں۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ کل سے اس طرح پڑھوں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط علی؟ اجازت ہے؟ کیوں؟ مراد تو انہی کی ذات پاک ہے۔ کیوں؟ ذات تو انہی کی مراد ہے۔ جن لفظوں میں جہاں ذکر کا پابند بنایا گیا ہے وہاں انہی لفظوں میں ذکر ہوگا۔
جن لفظوں کا جہاں پابند کر دیا گیا ہمیں وہاں انہی لفظوں کا پابند ہونا ہے، انہی لفظوں کا پابند ہونا ہے۔ اپنی طرف سے ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے، اضافہ نہیں کر سکتے۔ سنو، ہدیہ لے کے جاؤ، آج کی مجلس کا تبرک لے کے جاؤ۔ غور سے سننا، میرے جملوں کی ویسی تفسیر نہ کرنا جیسی قرآن مجید کی تفسیر دشمنان اہل بیت کرتے ہیں۔ سنو، مولا امیر المومنین علی، کسی جوان نے پوچھا کہ حضور میں تشہد کیسے پڑھوں؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس نے کہا حضور تشہد اتنا ہی ہے؟ میں نے کہا بالکل اتنا ہی ہے، اتنا ہی تشہد ہمیں سکھایا گیا، یہی ہم قیامت تک پڑھیں گے۔ اس نے کہا کیا مولا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، مولا علی کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہو جاتی، نماز کو معراج ہو جاتی ہے، مگر وہاں لو ویسے لو جیسے اجازت دی گئی ہے۔ مسئلہ عالم سے پوچھو نا، پنجاب کے رہنے والے ہو، عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی تو آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی سے جا کے پوچھو، پنجابی میں جواب دیں گے تمہیں۔ مشکل کیا ہے؟ تمہارے پاس تو ایک مجتہد موجود ہے، پوچھو جا کے۔ اردو میں پوچھنا چاہتے ہو اردو میں پوچھ لو، پوچھو عالم سے پوچھو۔ معمولی سا بھی بخار ہو جائے تو اپنی سمجھ سے جا کے دوا خرید کے مت کھا لینا، انجام کیا ہوگا تم خود ہی جانتے ہو۔ کوئی خاص دوا نہیں، یہی پیراسیٹامول، یہی پیناڈول اگر کنٹینیو کھاتا رہوں میں کچھ دنوں تک تو ڈاکٹروں سے پوچھئے کیا حشر ہوگا۔ اپنی مرضی سے ہم کنٹینیو کھاتے رہیں، روزانہ 8 10 12 ٹیبلٹ کھاتے رہیں، کیونکہ سن لیا ہے کسی سے کہ بخار کی دوا پیراسیٹامول ہے۔ ارے جن سے سنا ہے بڑے سچ بزرگوار تھے، داڑھی سفید تھی، انگریزی داں بھی تھے اتفاق سے۔ ایک بار مجھے بخار آیا تھا، میں ان کے گھر مہمان تھا اور انہوں نے پیراسیٹامول کھلائی تھی، تو اب مجھے جب بخار آتا ہے میں پیراسیٹامول کھا لیتا ہوں، جتنا تیز ہوتا ہے اتنی زیادہ ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں۔ کیا حشر ہوگا؟ موت۔ یہی پیراسیٹامول موت کا سبب بن جائے گی۔ اپنے سے ٹیبلٹ لے کے نہ کھائیں، اپنے سے مسئلے طے نہ کریں۔ مجتہد ہے، فقیہ ہے، مکتب آل محمد ہے، فقیہ ہے، مکتب آل محمد۔ سنیے، پوچھئے کہ ہم مولا کا نام لینا چاہتے ہیں کیسے لیں؟ اولاً تو پہلے سے اللہ نے بتا دیا ایسے نام لو، صراط مستقیم کہو۔ اور دوسری بات، قنوت میں لیتا ہوں نام، حضرت جب جی چاہتا ہے حضرت علی کا نام لیتا ہوں، جب جی چاہتا ہے امام حسین کا نام لیتا ہوں، اور درود بھی بھیجتا ہوں، لعن بھی بھیجتا ہوں، قنوت میں، سجدے میں، رکوع میں، قنوت میں۔ اللہم صل علی سیدی و مولائی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین ولیک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرى والنبأ العظیم اللہم العن قتلت امیر المؤمنین۔ قنوت میں پڑھتا ہوں، نماز واجب میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ یہاں اجازت دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز میں نام نہیں لے سکتے، مگر پابند رہو، پوچھو کہاں لیں، کیسے لیں، کس طرح لیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ علی کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی، سجدے میں لو۔ تم تشہد میں لینے کی ضد کرتے ہو، ہم سجدے میں لیتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی علی امیر المؤمنین اللہم صل علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جتنا ذکر کر سکتے ہو سجدے میں کرو، بانداز دعا کرو. دیکھو کیسی نماز معراج پہ پہنچتی ہے. مگر تشہد میں جب بیٹھو اتنے ہی کہو جتنا آقا نے کہا ہے، تاکہ پتا چلے کہ بندہ اطاعت شعار ہے، سرکش نہیں آئے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. دیکھیے اب کیا کروں، موضوع بدل گیا بالکل، لیکن نہیں بدلا بھی نہیں ہے. خدا جزائے خیر دے جناب والا کو، ان کے ایک سوال نے رخ بدل دیا تقریر کا. بس اب سمیٹتا ہوں. یہ سب چیزیں جو کچھ میں نے کہا ہے نا، ایک لفظ میں سمٹ کے آ جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو. جو اللہ کا لحاظ کرے گا اس میں سرکشی آ ہی نہیں سکتی. آ سکتی؟ نہیں آ سکتی. بس اب طاقت بالکل نہیں. جو اللہ کا لحاظ کرے گا وہ رسول کا لحاظ کرے گا. جو رسول کا لحاظ کرے گا وہ آل رسول کا لحاظ کرے گا. یہ ایک لفظ لحاظ بہت بڑا لفظ ہے. اور آل رسول کی تہذیب، آل رسول کا حسن اخلاق، آل رسول کا حسن تکلم، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں ہماری. کس لمحے میں، کس اندوہناک لمحے میں، کس کربناک لمحے میں، کس اندوہناک لمحے میں سرکار سید الشہداء کی زبان پر قاتل سے کیا خطاب ہے. روز عاشوراء جب سرکار نے اپنے زینے پہ بوجھ محسوس کیا تو ایک مرتبہ فرمایا، معلوم ہے کہ قاتل ہے، فرمایا لقد ارتقیت مرتقا عظیما، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے. طالما قبلہ رسول اللہ اس سینے کو بوسہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جملے میں برابر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اف، اللہ اکبر. کیا جملہ ہے، کس وقت میں ہے، کس قدر ضبط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جیسے کسی کو سمجھا رہے ہوں، جیسے کسی کو تعلیم دے رہے ہوں، جیسے کسی کی تربیت کر رہے ہوں، جیسے کسی نادان کی تربیت کر رہے ہوں. تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے. یہ وہ سینہ ہے جسے رسول اللہ بہت بوسہ دیا کرتے تھے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کب تک ماتم کرو گے، کب تک گریہ کرو گے. اگر تم شہید مانتے ہو تو گریہ کیوں کرتے ہو؟ شہید زندہ جاوید ہوتا ہے، زندہ جاوید کے لیے گریہ نہیں کیا جاتا. ہم شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے پہ گریہ نہیں کرتے، ہم ان گستاخیوں کو یاد کر کے سر و سینہ پیٹ. حسین کا سینہ اور شمر کی بے ادبی، اور بس طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے. اس سے بھی آگے حسین مرد تھے،
میدان میں لڑ کر شہید ہو گئے، مگر یہ بتاؤ شہید جاوید کی شہادت پہ گریہ بند کر دیں، زینب کی اسیری پہ کیسے خاموش رہ جائیں؟ آل رسول، زینب، ام کلثوم، رباب، لیلا، سکینہ، کس طرح انہیں اسیر کیا گیا، کس طرح رسن بستہ کیا گیا، کس طرح بے کجاوا ناقوں پہ سوار کیا گیا، اور ایک روایت تو غضب کی ہے، میں کیا کروں، روایت کتاب میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں، مجھے آقا سید سجاد بھی اجازت دیں گے، یہ شب ان کے مصائب کے تذکرے کے لیے مخصوص ہیں، مگر یہ تذکرہ بھی انہی کی مصیبت تو ہے۔ جناب سید سجاد سے کیسے ضبط ہوا ہوگا، کیسے صبر ہوا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہوگا حسین کی ایک 4 سال کی بچی جسے حسین بہت چاہتے تھے، سینے پہ سلاتے تھے، جاتے وقت میدان کی طرف خاص وصیت کر کے گئے تھے، بہن زینب اس کا خیال رکھنا، جب سب کو اسیر کیا گیا اس بچی کو تنہا ایک ناقے پر سینے کے بل لٹایا گیا، رسیوں سے باندھا گیا، جب ناقہ چلتا تھا بچی کراتی تھی پھوپھی اماں پسلیاں زخمی ہو رہی ہیں، بھیا زین العابدین پسلیاں ٹوٹی جا رہی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس نوحہ ماتم کو قبول فرما، پروردگار اس اشک عزا کو قبول فرما، پروردگار تمام شیعیان آل محمد کو متحد فرما، پروردگار تمام ملت اسلامیہ کو متحد فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، پروردگار فیضان آل محمد کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ سامنے علم آ رہا ہے، آپ حضرات علم کا استقبال کریں۔